نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد سے انبیاء اور رسول کے سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل واضح پیغام دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں اتارا تو ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک مدت تک تمہارا وہاں رہنا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. اور یہ جو ایک مدت ہے دنیا کی زندگی کی، یہ زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے میری جانب سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی. فمن تبع ہدایہ، اور جو شخص وہ ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم اس کو نہیں ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین اس کو خوف اور غم سے بچا لے گا. دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر وہ اس سے محفوظ رہے گا. اس لیے ہماری زندگی اس وقت پریشانیوں سے، تکالیف سے نجات والی بن سکتی ہے جب اللہ کے احکامات اور اللہ کے فرامین کے مطابق ہماری زندگی ہے. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے مسائل کے لیے، پریشانیوں اور تکلیف کے لیے اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کر لیا، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ایک شخص
دین کو، شریعت کو، احکامات کو اس مقصد سے اور اس ناحیے سے پڑھتا ہے، اس مقصد سے اس کو حاصل کرتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو ڈھالنا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دین کے علم کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سارے ذرائع علم کے حصول کے آج ہو گئے ہیں جو ماضی میں نہیں تھے۔ اب لوگ اگر شوق اور جذبے والے ہوں تو ان کے پاس خود ایک ایسا اعلیٰ موبائل موجود ہے جس کے ذریعے وہ قرآن و حدیث کے جو دروس ہیں مستند علماء کرام کے، اور جو خطابات ہیں اور جو تعلیمات ہیں، کچھ حد تک کے دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مدارس ہیں، مساجد کی مجلسیں ہیں درس قرآن کی اور درس حدیث کی، جمعہ کے خطبات ہیں، یہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے علم دین حاصل کرنے کے، اور ایک بڑی تعداد اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتی ہے۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام ذرائعوں پر مسلسل محنت چل رہی ہے، کتابیں چھاپی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی نہیں محسوس کرتے، وہ تبدیلی نہیں دیکھتے اپنے معاشرے میں، اپنے گلیوں میں، حتیٰ کہ ہمارے گھروں کے اندر جو اس علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ علم وہ کامیاب ہے جو آدمی کی زندگی میں عمل لے کر کے آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کو قرآن کی 10 آیتیں یاد ہوتی تو ہم میں اس کو عالم مانا جاتا تھا، اسی لیے کہ ہر شخص جو 10 آیتوں کو اگر یاد رکھتا تو 10 آیتوں پہ جو احکامات اور جو فرامین ہوتے اس کے مطابق اس کی زندگی ہوتی، وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا۔ ایسا علم ہوا کرتا تھا۔ اگر علم آدمی کو صرف معلومات کی حد تک کے ہے تو وہ علم والا تو ہو گیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا، باعمل نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس علم سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کے لیے مفید ہوا۔ ایک آدمی علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ دوسروں کو رد کرے، دوسروں کی غلطیاں اور تنقید نکالے اور ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالے۔ یہ اس سے زیادہ بدترین اور بری چیز ہے، یہ اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آدمی خود اس کے اوپر عمل کرے، اور اللہ نے اسی کے لیے اس ہدایت کو، اس علم کو نازل فرمایا۔ اقرا، اللہ کے نبی سے کہا گیا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، کہ رب کے نام سے آدمی پڑھے تو اللہ کی بندگی کا شعور اس کے اندر بیدار ہو، اللہ کی بندگی اس کے دل میں اترے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تنقید کا مزاج، لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بتانا، سماج اور معاشرے میں پنپنے والی برائیوں پر واضح طور پر اس سلسلے میں تبصرے کرنا۔ اگر ہم کسی شخص سے آج بیٹھ کر کے گفتگو کریں مسلم مسائل، ملکی، شہری، بین الاقوامی مسائل پر، تو بڑی تفصیل کے ساتھ تمام خامیوں کو واضح کر دے گا، تمام خامیوں کو۔ یہ مقامات پر خامی ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کیوں ہیں؟ ایک جملے میں جواب رہے گا تو اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ایک جملے میں اگر جواب رہے گا تو ہماری سمجھ، یہ ہر کسی کو سمجھ رہا ہے اور ہر شخص اس پر بہت لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہے، لیکن کیا اتحاد و اتفاق کے لیے اس کی کوششیں بھی اتنی ہی ہیں؟ جہاں تک ممکن تھا وہ سمجھوتا کر سکتا ہے۔ برائیاں عروج پر ہیں، لیکن ان برائیوں کے خاتمے کے لیے خود اس کے اپنے کردار سے لے کر اس کے اپنے گھرانے اور اس کے اپنے دوست و احباب اور معاشرے تک کی اس کی کوششیں کیا ہے؟ علم کی کمی، علم کے حصول کے جو ذرائع آج اس کو حاصل ہیں آسانی کے ساتھ، ان ذرائع کو وہ کتنا استعمال کرتا ہے۔ دین کا علم کم ہے بچوں میں، معاشرے میں دین کا علم کم ہے۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں پر ہمارے یہاں پورا کا پورا ایک ڈھانچہ اور سسٹم چل رہا ہے لیکن علم نام کی چیز نہیں ہے، خصوصاً جیسے مثلاً کاروبار، بہت سارے ڈھانچے ہیں لیکن کاروبار، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن میں سب سے بڑی آیت جو ہے آیت دین ہے، اور بالکل لائن سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ پہلے صدقے کا احکامات ہے، پھر اس کے بعد سود کی حرمت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سودی لین دین اس وقت پنپتا ہے جب آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اور دینے والے کے پاس مال ہو، تو دینے والے کے پاس مال ہے تو اس کے خرچوں کے مقامات بتا دیے گئے۔ اب ضرورت مند کو ضرورت ہے تو قرضوں کے احکامات بتا دیے گئے، اسی کے ساتھ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سود کی حرمت بیان کی گئی
پھر کس طرح لین دین اور کاروبار کرنا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ ایک آدمی پوری زندگی تجارت کرتا ہے، لیکن تجارت کے ضابطے اور اصول جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں اس کو ہم نے پڑھا۔ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بات پر ایمان لاتے ہیں اور بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کا ہر پل، ہمارا ہر عمل اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری پریشانیوں کا آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، اس کا حل ایک جملے میں یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کی ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں ہر شخص تکلیف بتا رہا ہے، مسائل بیان کر رہا ہے، لیکن مسائل کے حل کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ اگر ہم آپ غور کریں، تاریخ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کن حالات میں آپ اٹھے، کن حالات میں صحابہ کرام تھے، وہ معاشرہ کیسا تھا، اور پھر کیا انقلاب برپا ہوا۔ اس انقلاب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ اللہ کا دین۔ جب ان لوگوں کے درمیان اللہ کا دین نہیں تھا، اللہ کی نازل کردہ ہدایت نہیں تھی، تو بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، عورتوں کی عزتیں لوٹنا فخر کی بات تھی، کسی کا مال غصب کر لینا قوت کی علامت مانی جاتی تھی، ظلم کرنا ان کے یہاں طاقت کی علامت تھی، اور آپسی جنگ، انا اور بڑائی کی وجہ سے قتل اور خوریزی کا بازار گرم تھا، شرک، بت پرستی بالکل عام تھی۔ یہ تمام چیزیں تھی، معاشرے کے کسی پہلو پر غور کیا جائے یہ تمام چیزیں ملے گی، لیکن یہ تمام چیزوں کا خاتمہ، تمام چیزوں کا اختتام کیسے ہوا؟ ایک تاریخ نے تجربہ کیا، سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آج اگر ہم مسائل سے دوچار ہیں تو کیا وہی نسخہ استعمال کرنے کی بنیاد پر ہمارے یہاں علاج ممکن نہیں ہے؟ اور مسائل ایک جگہ سے نہیں ہے، ہر مقام پر ہے، لیکن اس کا آغاز کس طرح کیا جائے، کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے کہ مسئلے حل ہوں؟ ورنہ ہمارے یہاں تبصرہ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو دوسروں کے اوپر تبصرے کا مزاج انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک ہے۔ ہم عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو مشورہ دے سکتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، مالیگاؤں کے لوگ جب سعودی عربیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک فلمی اداکار کے وہاں پر جانے پر اتنا زیادہ بے چین ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جہاں کچھ ایسے فلمی اداکار ہیں کہ جن کی فلمیں جب لگتی ہے تو پورا شہر شرم سے اپنی گردن جھکا لیتا ہے۔ تھیٹروں میں جس طرح کی طوفان بدتمیزی یہ کرتے ہیں، جس طرح یہ لوگ پیسے لٹاتے ہیں، جس طرح پولیس کو بلایا جاتا ہے، اپنے شہر کے نوجوانوں کو اس کے کردار اور اس کے اخلاق پر اور اس کے رویے پر کدگر لگانے کی جنہیں ہمت نہیں، کوئی قدم باضابطہ منصوبہ بند ڈھنگ سے نہیں اٹھایا، وہ عربوں کو تاکید کرنے چلے، وہ ان کو بتانے چلے ہیں کہ تم کو کیسے رہنا ہے۔ غلط صحیح کی بات آگے جانے تھی، وہ بہت آگے کی چیز کہ اس سلسلے میں جو کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تمام پہلوؤں کو نہیں سمجھے بغیر ہمارے یہاں تبصرہ کرنا اور کہنا، یہ ایک چیز بڑی مشہور ہے لوگوں کے اندر بڑی، لیکن ہم خود اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لے میں، اپنے شہر کا جائزہ لے میں، کیا نشہ اور اشیاء ہمارے شہر میں عام نہیں؟ کیا ہتھیاروں کا اپنے ہی بھائیوں پر کھلا ہوا استعمال نہیں؟ کیا اپنے ہی بھائیوں کی مخبری کر کے جیلوں کے قید و بندوں کی صعوبتوں میں دوچار کرنے والا کردار ہمارا نہیں؟ کیا ہمارے قائدین ایمانداری کی علامت ہیں؟ نااہل اور اپنے فرائض سے روگردانی کرنے والے ایک معمولی سے کارپوریٹر کو جو سیدھا نہ کر سکے، وہ ممالک کے حکمرانوں کی اصلاح کے لیے تحریکیں کھڑی کریں گے۔ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ اصلاح کا آغاز کس مقام سے ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو تم جو خود نہیں کرتے؟ کیوں کہتے ہو وہ بات؟ سب سے پہلے آدمی کو اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا چاہیے، اس کو خود عمل پر آنا چاہیے، اس کے بعد جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر شخص سے اس کے متعلقین اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس کے اندر کتنی دین غیرت و حمیت ہے، کتنا عمل ہے، کتنا لوگوں کو دین کی طرف بلانے جتنی اس کی طاقت ہے، اس طاقت اور قوت کے مطابق کتنا اس قوت کا وہ استعمال کرتا ہے، کہ دین کے غلبے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے۔ کیا اپنے گھر کے اپنے اہل و عیال کو وہ پورا دین پر لے آیا ہے، جن کی وہ جو ان کے ماتحت ہے، جہاں اس کا حکم چل سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے اس کی ابتدا یہاں سے ہو، آدمی اپنے گھر سے اس کا آغاز کرے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو ایک رکوع تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں دو چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ایک رشتہ اور دوسرا مال، اور یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ آدمی رشتوں کی حقوق کی ادائیگی کی پامالی کرتا ہے، رشتوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتا ہے، رشتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے۔ اس کی بنیاد پر رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور آخرت کا اور دین کا نقصان، دین پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور اکثر مراحل میں ایسا ہوتا ہے کہ آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ مالی امور میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ مال کے سلسلے میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کمانا ہے، شریعت نے کمانے کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، آدمی اپنے نفع کے لیے حریص بنے، پوری کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے بتائے ہیں کہ کس طرح مال کو کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی بیان کیا۔ مال کو کمانے میں اگر آدمی بھی احتیاطی کرتا ہے تو اس کے نقصانات نسلوں تک پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی مال کی بد احتیاطی مردوں تک کے لیے نقصان ہوتی ہے، زندوں تو جانے دیجیے، ہماری نیچے اور اوپر دونوں کی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ہمارے ہاں، میں ایک جملے میں کہہ دوں، خطبے میں بڑا محدود وقت ہوتا ہے، ایک جملے میں کہہ دوں، مالی امور میں ہمارے یہاں ہمیشہ کساد بازاری اور مندی کا شکار رہتا ہے معاشرہ۔ ہر کچھ دنوں کے بعد کاروبار جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے شہر کا، ایک جملہ عام طور پر سنائی دیتا ہے کہ یہ بڑی مندی ہے، بڑے خراب حالات ہیں۔ کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ مندی کے شرعی اسباب پر سب سے پہلے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ تباہی اور بربادی، اللہ کی رحمت، کشادہ رزق ملنے کے اسباب ختم ہونے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے تو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ کشادگی کیسے آئے گی رزق میں۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَفْتَرُونَ فِي كُلِّ أَلَمْ يَرَوْا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر اس بستی کے لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکات کے دہانے کھول دیتے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ سے استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کے بارے میں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مال اور عمر میں برکت دے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جٹے تم اس سے جٹو، رشتہ جوڑنا تو یہ ہے جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، یہ رشتہ جوڑنا ہے، یہ نہیں ہے۔ آج خود ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ چند باتیں میں نے بیان کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کرے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور یربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، مٹاتا ہے۔ اب ہمارے کاروبار میں صرف ایک جملہ کہوں گا، ہمارے کاروبار میں ہمارے یہاں جو معیشت ہے سودی کاروبار، ہمارے کاروبار میں کس طرح داخل ہے؟ آدمی جا کر کے چیک ڈسکاؤنٹ کرائے گا، یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود کا لینا، سود کا دینا
اس کا لکھنا، اس کی گواہی دینا، سب یکساں مجرم ہے۔ اور کتنا سنگین جرم ہے سود۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور کھڑا نہیں ہوگا مگر یہ کہ شیطان نے اس کو چھو کر کے خبطی کر دیا ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ کی جناب میں لوگ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، لیکن کچھ مجرمین ایسے ہوں گے جن کو بہت دور سے لوگ دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ یہ فلاں جرم کا مجرم ہے۔ جیسے کسی کی زمین کسی نے غصب کی ہو، ایک بالش تو زمین غصب کی ہو تو 7 زمینوں کا طوق اس کو ڈالا جائے گا۔ جو کسی کا حق مارا ہوگا وہ حق لے کر کے پہنچے گا۔ آج ہمارے یہاں جو غلطی سے بنا لیتے ہیں، غلطی سے 1 انچ 2 انچ بازو والے کے پڑوسی کے ہاں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ خود کی آخرت تباہ کر لیتا ہے آدمی، فائدہ اسی نے نسلیں اٹھاتی ہے، اور قبر میں عذاب بالکل اس کو اکیلے کو ہونا ہے، سوال و جواب بالکل اس کو اکیلے کو دینا ہے، تنہا کوئی نہیں ہے جو جواب دینے کے لیے آئے گا۔ بلکہ روز محشر تو ایک نیکی مانگے گا تو اس کو ایک نیکی تک نہیں ملے گی۔ ان کے لیے کر رہا ہے جو برے وقت پہ، دنیا کے اندر تو کوئی برے وقت پہ اگر کام نہیں آتا ہے تو آدمی بولتا ہے اس کے ساتھ رہوں گا، میرا ٹائم پڑا تھا کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے کہا ہے جب ایسا وقت آئے گا کہ ہر طرف آدمی امید لگائے گا کہ کہیں سے کوئی سہارا مل جائے، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ولی اور مددگار نہیں ہوگا، ایسے وقت میں یہ خونی رشتے، یہ احباب جن کی وجہ سے مجلسیں آباد ہوتی ہے، وقت گزاری ہوتی ہے، بہترین مشیرین ہوتے ہیں، اور برے وقتوں میں یہ سب سارے لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے، سارے کے سارے۔ صرف کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ روز محشر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ان کو چھو کر شیطان نے خبطی کر دیا، جھومتے ہوئے ہوں گے جیسے شیطان کسی کو لگ جاتا ہے، خبطی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اتنا سخت جملہ آپ کسی گناہ کے سلسلے میں اللہ کے کلام میں نہیں پائیں گے، اتنا سخت جملہ۔ ہمارے یہاں بہت آسان چیز سمجھتے ہیں، آدمی کو پگار بانٹنا ہے، جا کر کے چیک ڈسکاؤنٹ کر لیا، مارکیٹ میں جا کر کے سود خریدنا ہے، دھارے پر آدمی نے خرید لیا۔ ہم وہ کاروبار نہیں چھوڑ سکتے لیکن سودی نظام کریں گے۔ ایک مومن تو ایسا ہوتا ہے حرام خوری سے بچنے کے لیے کاروبار بدل دیتا ہے، یا اتنی قوت نہیں ہے تو وہ کاروبار نہیں کرتا، یا تو اتنی قوت پیدا کرے آدمی۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اب ہم نے سود کھا لیا، اب اس کے نقصانات بالکل اختصار کے ساتھ اگر بتاؤ کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ سب سے پہلی چیز، حرام اگر آدمی کے جسم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بظاہر ایک چیز ہے، ہمارا سماج اور معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم نے مرض کو مرض سمجھ کر کے علاج نہیں کیا، یا تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے مرض ہے۔ جب آدمی کو معلوم نہ ہو کہ یہ مرض ہے تو وہ علاج نہیں کرے گا، اور وہ علاج نہیں کرے گا نتیجہ موت، تباہی، بربادی۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے بعض مراحل پر ہم نے مرض کو مرض ہی نہیں سمجھا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسافر پریشان حال، حرام مال۔ آج ہمارے معاشرے میں بھائی کا حق مار لینا، رشوت لینا، اداروں میں رشوت لینا دینا دونوں کتنا بڑا جرم ہے۔ عام ہے یہ ہمارے یہاں قرض پر قرض دینا اور اس پر پیسہ بڑھا کر لینا۔ کسی بھی روز کسی نوجوان کے بارے میں خبر آتی ہے کہ کاروباری اعتبار سے یہ ختم ہو گیا، جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس نے کسی سے 5 لاکھ لیا، 3 مہینے کے بعد 5,10,000 دینا تھا، 10 لاکھ دیا 2 مہینے کے بعد 10.5 لاکھ دینا تھا۔ یہ سودی ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، جب اللہ مٹاتا ہے تو سود خوار پنپ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا تھا جب سود کی حرمت کی آیتیں آئی کہ آج کے بعد جس کا جو سود ہے وہ چھوڑ دے، اصل مال لے لے، اصل مال آدمی دے، لیکن سود، اور سب سے پہلے میں اس سود کو رانتا ہوں جو ہمارے خاندان کا تھا، پہلے لین دین جو چلا کرتا تھا، سودی نظام۔ سب سے پہلی چیز دعا کی قبولیت۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک مسافر پریشان حال جس کا زیادہ راہ لٹ چکا ہے سب، وہ اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تو ضرورت مند ہے، لیکن میں کس طرح تیری دعا کو قبول کروں؟ تیرے خون میں جو، تیرے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ حرام کا ہے۔
دعا قبول نہیں ہوتی. اب آدمی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے اثرات صرف آدمی محسوس کرے, بظاہر ایک چھوٹی سی چیز سمجھ رہا ہے, لیکن یہ تھوڑا ہے, ناسور ہے. کیسے؟ اس کا لڑکا ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے, سیٹ کے ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے, MBBS میں ایڈمیشن کرانا ہے, اور کوئی ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی حضرت دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے بچے کو کامیابی نصیب فرما. آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ اللہ دعا کو نہیں قبول کرے گا. کیا اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہے بیٹا؟ بیٹے کے لیے خیر خواہ ہے جو آسانی کے ساتھ سودی کاروبار کر رہا ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے ہے خیر خواہ؟ خود یہ سوال اس کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے, دوسرے کسی سے نہیں. اس کے والدین گزر چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, اس کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں؟ ہمارا سماج اور معاشرہ جو اللہ نے قرآن میں کہا یہ حرام ہے, یہ یوں ہی نہیں کہا, اور اگر اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو خوف اور غم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو غموں کی لائن لگی ہوئی ہے, خوف ہر وقت دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے. کیا اسباب ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آسمان سے ہدایت نازل ہوگی, تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, میرے والدین کا وفات کے بعد کیا حق ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا, احکامات نہیں معلوم تھے, اب کیا کر سکتا ہوں؟ کیا مرنے کے بعد بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں. پہلے دو چیزیں بتائی, ان کے لیے دعا کرنا. پہلی چیز ان کے لیے دعا کرنا. ایک آدمی سود کھا رہا ہے, والدین کا حق وفات کے بعد, مرنے کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا. زندگی میں بھی کرنا ہے. میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی تھی, اس میں یہی ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کہا جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا, میں گوشت کا ایک لوتھڑا تھا, اگر ذرا سا بیمار رہتا تو رات بھر کھڑے رہتے تھے. کتنی خواہشیں, کتنی تمنائیں اور ارمانوں کو قربان کیا. اللہ رب العالمین آج یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, اسی طرح ان پر رحم فرما. زندگی میں بھی کرنا ہے, موت کے بعد ان کے لیے دعا, ان کے لیے استغفار کرنا. یہ دو چیز کہی, دعا بھی کہا اور استغفار کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین گزر چکے ہیں. سب سے زیادہ کسی چیز کا منتظر ہوتا ہے اگر مردہ, تو وہ یہی ہے. مرنے کے بعد 7 چیزیں آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے. 7. 3 چیزیں اس کی اپنی خود کی, جو صحیح مسلم کی ایک ہی روایت میں موجود ہے. نیک اور صالح اولاد, صدقہ جاریہ, نفع دینے والا علم. اب اگر اولاد نیک اور صالح نہیں ہے, وہ نیک نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے. اللہ رب العالمین نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا نیک اور متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی میں جو اور بقیہ چیزیں ہیں, یعنی حج بدل اس کی طرف سے کر سکتے ہیں, روزہ باقی ہے تو اس کی اولاد رکھ سکتی ہے, صدقہ کر سکتی ہے, اور اس کی طرف سے دعائے مغفرت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا کوئی بندہ یا بندی. اچھا صرف اتنا نہیں ہے کہ والدین, اب ہمارے جو بھی اعزاء اور اقارب گزر چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں سے محروم, ہم نے ان کو بھی محروم کر دیا, انہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی. اب ہماری خیر خواہی یہ ہے مرنے کے بعد کہ ان کے لیے دعا کریں. لیکن سود کا اگر ہم کھا رہے ہیں, اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں سود, ہم نے ان کو بھی کہاں تک کہ دشمنی, آدمی صرف سوچتا جائے کہاں تک کہ تباہی لا رہا ہے. ہم نے ایک ایسا دروازہ کھولا جہاں سے سوائے مشکلات, مسائل, پریشانی, درد و غم, رنج اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. اس دروازے کو کھول دیا. یوں ہی اتنی سختی کے ساتھ نہیں منع کیا گیا تھا, یوں ہی نہیں منع کیا گیا تھا. غور کرتے چلے جائیے اس پر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا کوئی بندہ یا بندی اللہ کی جناب میں پہنچ جاتا ہے. جب وہ پہنچ جاتا ہے اچانک اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے رب العالمین سے. بندہ سوال کرتا ہے اللہ میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے یا بندی نے تیرے لیے دعا کی, میں نے اس کو قبول کیا. معمولی چیز نہیں ہے. اور آگے بڑھ گیا, غور کرتے چلے جائیے. اب ہم کو خود بھی بیماری ہے, ظاہر سی بات ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب اس بیماری سے نکلنے کے لیے ہم کو دعا مانگنا ہے, تو ہم اپنے وجود کے دشمن ہوئے, خود اپنے وجود کے دشمن ہو گئے. ہم کو ترقی چاہیے, ہم کو عزت چاہیے, کس سے مانگیں گے؟ کون عطا کرے گا؟ کون ہے دلوں میں عزت ڈالنے والا؟ اپنے وجود کے بھی ہم دشمن ہو گئے. اللہ نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا تھا سود کے قریب نہ جاؤ. ہم اسی میں ڈوبے رہیں اور خواب دیکھتے رہیں کہ ترقی کی راہیں کھلے گی, رب راضی ہوگا,
برکات کے دہانے کھول دے گا۔ اللہ نے تو کہا کہ اس بستی کے لوگ اگر تقوی اختیار کرتے تو میں آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکات کے دہانے کھول دیتا۔ تقوی یہ ہے کہ غیر شرعی کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس طرح ہو کہ گناہوں سے آدمی رک جائے، اور محبت اس مقام پر ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنے میں اس کو لذت و سرور محسوس ہو۔ تقوی انتہائی احتیاط کا نام ہے۔ اللہ نے کہا تقوی متقی لوگوں کے لیے۔ خیر بات ذرا سا طویل ہو گئی۔ ہمیں اپنے مسائل، اصل چیز مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہم کو جس طرف رجوع ہونا ہے، اہم چیز وہ ہے کیا ہم اس طرف رجوع ہونا ہے، کیا ہم واقعی سنجیدہ ہیں۔ ایک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اسپیشل کون ہے، اور آج کے دور میں تو اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ کان کا درد ہو تو آپ جنرل ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، دانت کا درد ہو تو جنرل ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ اسپیشل اس کا کون ہے؟ سارے مسائل کا انتہائی سلجھا ہوا صاف شفاف حل ایک جگہ ہے، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہم جیتے ہیں، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ شریعت میں۔ لیکن اس شریعت کی طرف ہم کبھی رجوع ہوئے؟ ہمارے گھریلو معاملات، اولاد نافرمان ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ماں باپ اولاد سے عاجز ہے، رشتہ داروں میں آپس میں دراڑ ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی، اصل میں اسی کے احکامات پر گفتگو تھی تفصیلی، مگر بات ذرا سا دوسرے رخ سے ہو گئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ صرف ترجمہ پڑھ کے میں اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کا جملہ کہا گیا ہے۔ زندگی بھر اولاد کے ساتھ والدین احسان کرتے ہیں، اب آپ کو احسان کرنا ہے، اور اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اپنے دونوں بازو گرا کر رکھنا انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ ایک جملے میں اگر کہا جائے کوئی بہت بڑا آدمی رہتا ہے تو آدمی اس کے سامنے کیسے عاجزی کے ساتھ بالکل جھکا رہتا ہے، ہاں ہاں جی فرمائیے صاحب، جی حضرت فرمائیے۔ کوئی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے، لیڈر گیدڑ ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، تو آدمی کے تو جھکنے کا انداز سونے والا ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ بیچارہ سو نہ جائے کھڑا کھڑا بات کرتے کرتے، یہ اس موڑ تک رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں اپنے والدین کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی لہجہ بگڑ جاتا ہے، کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی نہیں ہے، لہجہ ہم نے والدین سے نہیں بگاڑا، اللہ سے بگاڑ دیا۔ اللہ نے کہا تھا عاجزی اختیار کرنا، عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرنا ان سے۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات کہتے ہوئے ان کی زبان میں لکنت آئے، جھجکے وہ بات کرتے ہوئے۔ آج ہمارے اخلاق کا معاملہ کیا ہے؟ گلی کے چچا سے تو بہت زیادہ ہے اچھا، کارپوریٹر سے بہت اچھا ہے، آمدار سے خاصدار سے بہت اچھا ہے، جب وہاں جائیں تو آگے پیچھے۔ لیکن جہاں ہماری جنت ہے، جہاں ہماری دنیا کی کامیابیوں کے دروازے موجود ہیں، وہاں ہم نے رویہ کیا اختیار کیا ہے؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی جزا آخرت میں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ گرفت کرتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں جو احادیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر جہاد، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اور ہجرت سب چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل جانا، اس پر بیعت کرتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا والدین کی جا کر کے خدمت کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی ہر بات ماننا؟ کہا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کو ضائع کر چاہے اس کو بچا لے۔ والدین کا فرما بردار مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے اللہ دعا قبول کرتا ہے، والدین کا فرما بردار۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا ہم نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، بلکہ بیان کی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، ان 3 لوگوں کے غار میں بارش آئی، جب غار میں گئے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کا دہانہ بند کر دیا۔
मुसीबत में फंस गए, रास्ता बंद, अब निकले कैसे? तो कहा ऐसी नेकी याद करो जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। अलग अलग दुआएं मांगी, उसमें एक शख्स ने जो दुआ मांगी थी वो क्या थी? वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच गए थे। मेरा मामूल ये था, बकरियां चरा करके जब वापस आता तो सबसे पहले अपनी वालिदा और वालिद जो इतने बूढ़े थे कि उड़ भी नहीं सकते थे, उनका चेहरा वगैरह साफ करता, उनको दूध पिलाता, फिर बीवी और बच्चों को। अब हमारा रवैया क्या है? घर में दाखिल हुए, वालिद ने खाया है, वालिदा ने खाया है या नहीं, वालिदा की तबीयत कैसी है। मैं तो अक्सर खुतबों में कहा करता हूँ, शादी होती है, आदमी घर में दाखिल हुआ, अहलिया से पूछ रहा है खाई, अगर लेटी हुई है तो पूछ रहा है क्या बात है, तबीयत बराबर तो नहीं है। लेकिन वालिदा जब पाल पोस कर जवान की टुकुर टुकुर देखती रहती है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा, कभी इसने मुझसे ये जुमले में नहीं कहा कि अम्मी खाई, अम्मी क्या बात है, तबीयत नासाज है, क्या उसके दिल पर गुजरती होगी जरा सोचो। बिल्कुल आपकी बीवी का हक है, आप किसी की बेटी लेकर आए हो, आपको पूछना है, आपके लिए फर्ज है, जरूरी है, किसने कहा ये नहीं है। लेकिन उससे आगे भी एक चीज थी, आपके माँ बाप। कभी हमने सोचा इनकी आंखों से निकलने वाला एक कतरा आंसू हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देगा, और इनके चेहरों पर बिखरने वाली मुस्कान अल्लाह की रजामंदी और खुशनौदी के हुसूल का जरिया रहेगी, जन्नत है। अगर ये हाथ उठाने में, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कबूल करता है। ये मामूली चीज़ नहीं है, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी। खैर उसने जुमला क्या कहा? जब ये कहा कि एक रोज़ गया तो देर हो गई थी, बीवी बच्चे जाग रहे थे, वालिदैन सो गए, कटोरा लेकर के रात भर खड़ा रहा कि जब आँख खुलेगी जब पिला दूंगा। बीवी और बच्चे भूखे सो गए, परवाह नहीं। अल्लाह अगर ये नेकी खालिस तेरी रजा के लिए तूने हुक्म दिया है वालिदैन के बारे में, उसके लिए की है रब्बुल आलमीन, अल्लाह इसको कबूल फरमा और इस मुसीबत से निजात दे। पत्थर सरक गया, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, मुस्तजाबुद दावत होता है। अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ हुक्म दिया, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी। आगे उसके इकरामात हैं। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन, ये तो घर का मामला हो गया। अब इसकी बड़ी तफसील है, वालिदैन की, वालिद का मकाम, वालिदा का मकाम, इसकी बड़ी तफसील है। वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन, तुम्हारे माल में तुम्हारे क़राबतदार और यतीमों और मिस्कीनों का हक़ है। हक़ अल्लाह ने कहा है, ये जो हम लोग माल कमा रहे हैं इसमें हक़ है हमारे करीबी रिश्तेदारों का, मिस्कीनों का। एक आदमी बहुत दौलतमंद है और हमारे यहाँ तो नेकियों के बारे में अजीब व गरीब मिजाज बना हुआ है, वो नेकी जो सारे लोग देखें। असल नेकी ये अल्लाह ताला ने करार दिया कि तुम्हारे क़राबतदार, यतीमों और मिस्कीनों का हक़ है कि उन लोगों को, ज़रूरतमंदों को ढूंढ करके उन तक के पहुँचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अबू दादा वाली रिवायत कि जब उन्होंने एक बाग अल्लाह के रास्ते में दिया तो अल्लाह के नबी ने कहा इसको अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। उम्मे मैमूना कहती हैं कि अल्लाह के नबी, क्या उनकी पारी जब आई उम्मुल मोमिनीन ने, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं आप कुछ महसूस कर रहे हैं? मैंने जो लौंडी थी उसको आज़ाद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे मामूओं को देना था, मामूओं को दे देना था उसको। क़राबतदारों का, रिश्तेदारों का हक़ है माल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी और आगे कहने लगे कि अल्लाह के नबी, ये मेरा भाई कुछ काम नहीं करता है, घर का पूरा बोझ मेरे ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसी की वजह से तेरे माल में इजाफा अल्लाह करता है, तेरी रोज़ी बढ़ा देता है, उसकी जो रोज़ी है वो भी तेरे माल में है। तो हमारे अकरबा और रिश्तेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अब अगर इसको छोड़ करके हम इदारों में डोनेशन दे रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, अहबाब पर उड़ा रहे हैं, खूब बना रहे हैं, अल्लाह ताला ने आगे कहा शैतान के बारे में कि शैतान जो है वो तुम्हें रास्ते से भटकाता है, माल का गलत इस्तेमाल करवाता है। माल का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद किसी का आंसू पोंछ लेने के लिए, किसी के दर्द को अपना दर्द बना लेने के लिए, किसी की मुसीबत और तकलीफ को दूर करने के लिए, ताकि उस माल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम राज़ी करें और अल्लाह जन्नत देवे। बड़ी मशहूर हदीस है कि कब्र में जब मुर्दे को लेटाते हैं और कब्र में अज़ाब जब सामने से आता है तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस अजाब को सदका अल्लाह के रास्ते में जो हम देते हैं वो रोकते हैं। और बेहतरीन सदका ये है कि आदमी अपने अहल वयाल और अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करे। ये तफसीलात बयान की गई।
پھر اس کے بعد اولاد کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ ہم اپنے گھریلو، کاروباری اور زندگی کے جتنے مسائل ہیں، ان مسائل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تکالیف سے، اور ان مسائل سے کامیابی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد اور اکیلا حل صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اپنے تمام اعمال کو کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین بڑی کوتاہیاں ہیں زندگی میں، رب العالمین بڑی کمزوریاں ہیں رب العالمین، کئی بار ایسا ہوا رب العالمین والدین کے احکامات، والدین کی فرما برداری، والدین کے بارے میں جو تیرا حکم ہے کوتاہیاں ہوئی رب العالمین، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں رب العالمین، اے اللہ ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، اے اللہ جن کے والدین نہ رہے اس دنیا میں ان کی مغفرت فرما رب العالمین، ان کے گناہوں کو بخش دے، جن کے والدین ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم رکھ، انہیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ مانی امور میں حرام سے بچا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم تیرے نازل کردہ احکامات کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکے رب العالمین، لیکن تو نے ہمارے خیر کے لیے نازل کیا، اے اللہ حرام خوری سے ہماری حفاظت فرما، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما رب العالمین، خیر کو کمانے، خیر کو حاصل کرنے کی توفیق دے الہ العالمین، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔